کورٹ کی طلاق کی شرعی حیثیت۔ دیکھیے ہمارے فقہ جعفری میں نکاح اور طلاق بالکل برعکس ہیں فقہ غیر جعفری سے۔ اب غیر جعفری میں وہ چاروں آگے نا، میں ایک بولتا تو وہ پھر سارے کے نام لینے پڑتے، اس لیے آسان کیا میں نے اپنا کام۔ فقہ جعفری میں نکاح و طلاق غیر جعفریوں کے حساب سے بالکل الٹی ہے۔ اچھا غیر جعفری کا دروازہ کچھ زیادہ ہی وسیع ہو گیا، بعض تو ایسے ہیں ان کے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ نکاح میں کوئی مسئلہ ہے نہ طلاق میں کوئی مسئلہ ہے۔ جو اہل سنت خاص طور پہ مراد ہے میری کہ اہل سنت اور اہل تشیع کو اگر آپ آمنے سامنے رکھیں اور نکاح اور طلاق کے ان کے موٹے موٹے مسائل کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بالکل برعکس ہیں۔ ہمارا ہم و غم ملانے پر زیادہ اور توڑنے پر کم ہے، ان کے یہاں برعکس آپ کو ملے گا، درست۔ اسی لیے ہمارے یہاں نکاح کو آسان بنایا گیا ہے طلاق کی نسبت۔ البتہ آپ آسان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شرط و شرطیں ہی نہیں ہیں، نہیں شرطیں ہیں، لیکن بالنسبت الی طلاق اگر دونوں کو مقایسہ کریں تو نکاح اس کی نسبت آسان ہے۔ گواہوں کی شرط نہیں ہے جو اہل سنت میں نکاح میں گواہوں کی شرط ہے، درست۔ سیغے میں بھی کہیں پہ احتیاطیں ہیں، کہیں پہ کیا ہے پلس مائنس کی یعنی رجوع وجوع کر کے کچھ نہ کچھ پلس مائنس کیے جا سکتے ہیں، ان کے یہاں تو ماشاءاللہ آزاد ہے۔ اسی طریقے سے طلاق میں اگر آپ چلے جائیں تو ہمارے یہاں طلاق میں گواہیوں کا مسئلہ ہے اور دوسری شرائط ہیں، ان کے یہاں وہ اتنی زیادہ سختی طلاق میں نہیں ہے۔ وہ تو سوئے پڑے بھی اگر کہتے ہیں طلاق 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 تو صبح اٹھے تو طلاق، ان کی تو طلاق کتنی آسان ہے۔ تو اب مشکل اس اعتبار سے ہے دونوں مسئلوں میں۔ ہم ابھی اپنی بات کریں، ہمیں دوسروں سے کیا کام۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کورٹ کی طلاق کی کیا حیثیت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ طلاق ہمارے ہاں مشکل ہے، اس کی شرائط سخت ہیں، اور کورٹ میں عام طور پر دیکھیں وہی والی بات ہے، کوئی ایسی روایت ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ کورٹ کی طلاق ہم آیا صحیح ہے یا باطل، نہ ایسی کوئی روایت نہ ایسی کوئی آیت۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو شرائط طلاق کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ طلاق کے لیے مثلا عادل گواہ ہونے چاہیے، طلاق صحیح عربی صیغے کے ساتھ پڑھی جائے، طلاق کے وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں نہ ہو، موٹی موٹی یہ 3 شرطیں، درست۔ حالا آیا یہ کورٹ ان شرائط کو فلفل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اگر فرض کریں کوئی کورٹ ایسی ہو کہ نہیں ہے، اگر کوئی کورٹ دنیا میں ایسی ہو کہ جو یہ شرائط کو فلفل کرتی ہو، ٹھیک ہے، پھر کیا مشکل ہے کورٹ کی یعنی میں نے کہا نا کہ کورٹ کی طلاق کا عنوان کوئی اپنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت جو یہ دیکھنا ہے کہ جو طلاق جاری ہوئی ہے کورٹ کے ذریعے، آیا فاقد شرائط ہے، یعنی اس میں شرائط موجود نہیں ہیں، یا واجد شرائط ہے اور اس میں شرائط موجود ہیں۔ اگر شرائط موجود ہیں تو کورٹ دے یا مولوی صاحب دیں، ایک ہی بات ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر شرائط موجود نہیں ہیں تب بھی کورٹ دے یا مولوی صاحب دیں، دونوں ہی باطل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بعض طلاقیں مولاناؤں کے ذریعے وجود میں آ رہی ہیں مگر باطل طلاقیں، بھائی ان کے مولاناؤں کے ذریعے وجود میں آ رہی ہیں، یہ سودے بازی والی طلاقیں چل رہی ہیں آج کل۔ آپ کو جان چھڑانی ہے، آپ کسی کے پاس بھی چلی جاتے ہیں، وہ پیسے آپ سے لیتا ہے، اللہ اللہ اس کی بھی جیب بھر گئی، آپ کا بھی کام ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا اندھے لنگڑے کی دوستی، یہ وہ والی ہے اس وقت کی طلاقیں اندھے لنگڑے کی دوستی بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال اگر کورٹ میں اس انداز سے طلاق دی جائے کہ جو ہماری شریعت کی نافذ کردہ شرائط ہیں اس کو پوری کر رہی ہو تو وہ صحیح ہو جائے گی، اور اگر پوری نہیں کر رہی تو صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ نارملی ہمارے پاکستان کی کورٹس میں ان شرائط کا وہ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا جی فارغ تو فارغ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس یہی طلاق ہو گئی۔ میکسیمم ایک پیپر لکھ کے دے دیتے ہیں جی اس کو طلاق دے دی گئی ہے، فارغ ہو گئی ہے۔ یا بہت زیادہ اور وہ احتیاط کریں گے تو جو ان کا اپنا اہل سنت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کہہ سن لیں گے تو طلاق ہو جائے گی، جو ہماری شریعت کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا بطور عمومی اور کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ طلاقیں کہ جو کورٹ سے دی جا رہی ہیں یا کورٹ سے لی جا رہی ہیں، چاہے طلاق خل ہو، چاہے کوئی اور طلاق ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ساری کی ساری طلاقیں جو ہیں وہ باطل ہیں، اور ان طلاقوں کے باوجود یہ رشتہ زوجیت جو زن و شوہر میں موجود تھا وہ ابھی بھی برقرار ہے،
اس کے سارے اثرات ابھی بھی پائے جائیں گے. جہاں پہ نفقے وغیرہ کی بات آتی ہے وہاں پہ نفقہ ہے، جہاں پہ عورت کے حق و حقوق کی بات آتی ہے عورت کے حق و حقوق، جہاں پہ مرد کے حق و حقوق کی بات آتی ہے، یعنی انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی. کتنے سارے موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ مسئلے بیان کیے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، کتنے سارے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں کہ جی طلاق بھی کورٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد نہ فقط کہ شادی ہو چکی ہے، اور مثلا شادی کے بعد بچے بھی ہو چکے ہیں، سلسلہ نسب آگے جا چکا ہے. کتنی ساری ایسی آپ کو مثالیں اپنے معاشرے میں، شاید ابھی آپ لوگ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ کون کون ایسے ہیں، اور آپ کو 10 کیسز آپ کے بھی ذہن میں آ جائیں گے کہ یہ ہوئے ہیں واقعات کہ کورٹ کے ذریعے طلاق لی گئی، اسی طلاق کو طلاق سمجھتے ہوئے نیا نکاح پڑھا گیا، نیا نکاح پڑھنے کے بعد بالآخر زن و شوہر ہیں تو نسل آگے بھی بڑھ چکی ہے، جبکہ یہ سارے مرحلے باطل. اچھا اب یہ اگر کسی واقعاً دیکھیں ایک مرتبہ تو معلوم تھا، لوگوں نے بتایا بھی بھائی اس مولانا کے پاس نہیں جانا، باطل ہے وہ، طلاق صحیح نہیں دیتے ہیں یہ وہ، لیکن میں نے کہا نا اندھے لنگڑے والا کام تھا، انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے پیسے دیے، ان کا بھی کام ہو گیا، ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ آ گیا. دیکھیں طلاق شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کاغذ کے اوپر نہیں چلتی ہیں، یہ کاغذ صرف جھگڑے حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واقعیات کے اوپر چلتی ہیں کہ ہوا کیا ہے حقیقتاً. حقیقتاً طلاق اگر ہو چکی ہے تو اب چاہے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف نہ بھی ہو تو آپ یہ کہیں گی کہ جی ڈاکومنٹس کیونکہ نہیں ہیں لہذا یہ ابھی بھی میاں بیوی ہیں، نہیں ہو سکتا. شریعت کے واقعے میں دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، پولیس نے راستے میں پکڑ لیا، نکاح نامہ دکھا. اب کون سا عقل مند انسان ہے جو جیب میں نکاح نامہ لے؟ یہاں تو لوگ لائسنس نہیں جیب میں رکھتے ہیں، تو نکاح نامہ لے کے کون گھومے گا؟ حالانکہ پولیس والے تو اٹھا کے لے جائیں گے اندر. حالانکہ فرض کرو واقعے میں تھا بھی نہیں اس کے پاس، یہ بعد میں بھی نہیں پیش کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوا. جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ کاغذات جتنی بھی کاغذی کارروائیاں ہیں، چاہے نکاح میں ہو، چاہے طلاق میں ہو، چاہے کسی اور جگہ، حتیٰ گھروں میں یہ مسئلے آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو بیویوں کے نام کیا ہوا ہے ٹیکس بچانے کے لیے، جبکہ ملکیت بیویوں کی نہیں ہے. تو اب کیا فرض کریں کاغذ آپ کے نام پہ ہونے سے وہ گھر آپ کا ہو گیا؟ بیویاں تو یہ سمجھتی ہیں لیکن غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ گھر آپ کا نہیں ہوگا. ملکیت جس کی ہے، اصل چیز واقعیت ہے. یہ ہے کس کا گھر؟ اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ قانوناً نہیں، شرعاً. ملکیت کس کے اختیار میں ہے؟ کون اس کو خریدنے، بیچنے، بخشنے ان چیزوں کے اختیارات رکھتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں یہ اتھارٹیز ہیں سمجھے وہ اس کا مالک ہے، نام کسی کا بھی لکھا ہوا ہو. بعض لوگ جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہوتے ہیں، یہی سارے ٹیکس ویکسوں کے چکر میں. اب ملازم کہے جی میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ کتنی ہے جی 8,000 روپے، اکاؤنٹ میں کتنے پڑے ہوئے ہیں مثلاً 25 لاکھ روپیہ. وہ 8,000 کمانے والے کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپیہ، اب وہ کہ جی وہ تو میں اس کا مالک ہوں. تو یہ کاغذی کارروائی صرف قانونی اور ان چیزوں کے لیے ہے، وہ اللہ ان کی واقعیت کے اعتبار سے کوئی ارزش نہیں ہے. نہیں ہے کاغذ آپ کے پاس، اگر ایک چیز ہے تو ہے، کاغذ ہے آپ کے پاس اور ایک چیز نہیں، کیا جعلی کام نہیں ہوتے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں. میں ابھی کسی ایک جگہ کے لیے ڈی سی آفس گئے تھے رجسٹری کے چکر میں، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹائم پاس ہو رہا تھا کیونکہ وہ انتظار ہو رہا تھا باری کا. تو کسی صاحب نے ایک قصہ سنایا، کہتے ہیں ایک ادھر کے، یہ آپ کو تو پتہ ہے پاکستانی نظام ہے، قائد اعظم کا نظام ہے، تو وہیں کے کسی آفیسر کی کہانی سنانے لگا کہ ایک دفعہ کسی سے ٹکراؤ ہوا. تو اس نے بتایا کہ جیسا ہوتا ہے مثلا دیہاتی خاتون تھی، اس کا بیٹا اس کو لے آیا وہاں پر، گھر اس کے نام تھا، خاتون کے نام تھا، اس کا بیٹا اس کو لے آیا پاسپورٹ بنوانے کے لیے، چلو تمہارا پاسپورٹ بنا کے لاتا ہوں. اور پاسپورٹ بنوانے کے نام پر سارے ڈاکیومنٹس پہ انگوٹھے لگوا کے اور فارغ ڈال دیا اس نے سسٹم میں کہ رجسٹری اس کے نام ہو جائے. چند دنوں بعد وہ خاتون پوری پرچی لے کر آ گئی کہ بیٹا میرا پاسپورٹ بن گیا. اس نے حیران ہو گیا، کون سا پاسپورٹ؟ میں چند دنوں پہلے بیٹے کے ساتھ آئی تھی. اس وقت وہ آفیسر کہتے ہیں اس کو کلک ہوا کہ یہ کہانی کیا ہے. کہتے ہیں وہی والی بات ہے، بالآخر شیطان بھی کبھی کبھی سجدے کر ہی ڈالتا ہے نا.
تو کوئی نیکی تو ہر انسان کر ہی لیتا ہے. کہتا ہے بس ایک نیکی سوجی مجھے, میں نے سارا ریورسل کام کیا اور سارے ڈاکیومنٹس کو کینسل کر کے اور اس کی پرچی کے اوپر کینسل کی اسٹیمپ لگا کے میں نے, آفیسر کہتا ہے میں نے اس کو اماں کو دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو بولو جا کے میں نے پاسپورٹ لے لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب فرض کرو اگر یہ اس طرح جعل سازی سے نام اپنے نام کرا لے تو کیا مالک بن جائے گا؟ یہ کاغذی کارروائیاں صرف میں نے کہا نا یہ قانون اور کورٹ اور کچہریاں اور جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے ہوتی ہیں, واللہ ان کی کوئی ارزش نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے. تو کورٹ کی طلاق اگر شرائط کی حامل ہے تو صحیح ہے, اگر شرائط موجود نہیں ہے تو باطل ہے. لہٰذا یہ طلاقیں تو باطل ہو گئیں. اب کیا ہوگا بھائی؟ طلاق نہ فقط یہ کہ طلاق ہو گئی, نکاح ہو گیا, بچے ہو گئے. اب یہ جو ہیں, کیونکہ میں نے کہا نا اکثر لوگ اس طلاق کو شاید صحیح سمجھتے ہیں اور طلاق کو صحیح سمجھتے ہوئے آگے کے مراحل طے ہوئے ہیں, لہذا یہ زنا کے حکم میں نہیں آتا. ایک عنوان ہے شریعت میں وطیہ بالشبہ, شبہے کے تعلقات, شبہے کی حالت میں تعلقات, یہ وطیہ بالشبہ کے حکم میں آتا ہے. اور وطیہ بالشبہ کی صورت میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ ناجائز نہیں کہلاتی ہیں, وہ جائز اولادیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر زنا کا احکام جاری نہ. اس زن و شوہر پہ بھی زنا اگر دونوں نہیں جانتے تھے اور اس طلاق کو صحیح سمجھتے ہوئے انہوں نے آگے کارروائی کی ہے تو ان کے اوپر بھی زنا کے احکام جاری نہیں ہوں گے. میکسیمم یہ ہوگا کہ جس دن ان کو پتہ چلے گا تو وہ عقد باطل ہو جائے گا اور عورت کو عدہ وغیرہ رکھنا پڑے گا. اگر دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر وہ دوبارہ کی نکاح ہو سکتا ہے, البتہ پھر اس صورت میں اگر اسی مرد سے وہ نکاح کر رہی ہے تو عدے کی کہانی پھر بدل جاتی ہے تھوڑی سی. تو یہ طلاق کا مسئلہ ہے کورٹ کی طلاقوں کا, کہ کورٹ کی طلاقیں کیونکہ شرائط موجود نہیں ہوتی اس لیے ویلڈ نہیں ہوتی, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, طلاق خل ہو, طلاق مبارات ہو, طلاق رجعی ہو, کوئی بھی طلاق ہو. طلاق کی قسموں میں سے نارملی تو خلا کے کیس جاتے ہیں, یہ شرائط نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہے اور ان کے اوپر آپ. البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے, دیکھیں شرائط نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تو باطل ہے, اس طلاق کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں ہے, اس کے بعد آپ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بعض اوقات سامنے والے کو پریشرائز کرنے کے لیے یا سامنے والے کو وہ طلاق دے نہیں رہا ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی چیز اس قسم کی ہے تو اس کو ایک سمجھیں پریشر کے طور پر, ایک تائید کے طور پر آپ یوز کر سکتی ہیں کہ بھائی دیکھو میری کورٹ سے تو طلاق ہو گئی ہے. لیکن اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے, یہ صرف میں نے کہا نا کہ یہ صرف ہلکا پھلکا سا سمجھے ایک ڈنڈا دکھانے کے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے کورٹ کی طلاق کا مسئلہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.